جہاں تک ان کی چینج کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی فیلئر ہے. آٹا وہاں اس ٹائم میں 950 روپے تھیلی مل رہی تھی 20 کلو کی. آج جو ہے وہ 2700 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اگر ہم 100 روپے کماتے تھے آج ہم 40 روپے کی سطح سے بھی نیچے آ گئے ہیں. تاجر کا یہ حال ہو گیا. تاجر ٹوٹل پس چکا ہے اس ملک کا. 2 نمبری کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. یہ لوگ پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے, اپنے محلات بیرون ملک بناتے رہے, اپنی کاروبار بیرون ملک بناتے رہے. اتنا تذلیل ہماری کر دی ہے کہ ہم ابھی جینے کے قابل ہی نہیں رہے. لوگ خودکش. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ. آج میں دوبارہ ظفر صاحب کے پاس موجود ہوں. G11 میں ان کا شاپ ہے, ان سے پوچھیں گے دوبارہ سیاست کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے, مہنگائی کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے, اور موجودہ حالات کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے کہ اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے جناب, ٹھیک ٹھاک. شکر ہے. آپ خیریت سے؟ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بھی ایک دکان میں کام کر رہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے حکومت میں کیا تھا, اس حکومت میں؟ سر جی, مہنگائی کے حوالے سے تو آپ خود بخوبی جانتے ہیں کہ پریویس حکومت جتنی تھی, یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت کو, اس رجیم کو چینج کر رہے ہیں تاکہ عوام کو سہولت ملے. جہاں تک ان کی چینج کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی فیلئر ہے. عمران خان کے دور میں جب وہ تھے تو 149 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج 250 روپے ہے. آٹا وہاں اس ٹائم میں 950 روپے تھیلی مل رہی تھی 20 کلو کی. آج جو ہے وہ 2700 روپے پہ پہنچ گئی ہے. تو ہمیں تو کوئی چینج نہیں نظر آیا, ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ہوا. اور میں خود ایک تاجر ہوں. میں یہاں پر اگر کوئی چیز دے رہا ہوں کسی کو, کسٹمر آ کر کے وہ مجھ سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ آپ مہنگی دے رہے ہیں. اب جب ہمیں پیچھے مہنگی ملے گی تو ہم بھی تو مہنگی دیں گے. ہمارا مارجن, اگر میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر ہم 100 روپے کماتے تھے آج ہم 40 روپے کی سطح سے بھی نیچے آ گئے ہیں. تاجر کا یہ حال ہو گیا. تاجر ٹوٹل پس چکا ہے اس ملک کا, اور اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں کیونکہ آگے سروائیول نہیں ہے. ہم یہاں پر اپنی دکانوں کے مطلب لوگوں کے نوکروں کی تنخواہ دیں, بجلی کے بل دیں, اور یہ کرایہ دار جن کی دکانیں کرائے پر ہیں ان کے اتنے ہائیسٹ کرائے ہیں کہ جس کو افورڈ کرنا اب انتہائی مشکل بن گیا ہے. اور اس مہنگائی نے انسانوں کو پیس کر رکھ دیا. ہمارے وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ کر کے لوگوں کو آٹا دوں گا, آپ سستا آٹا دوں گا. آج تو جو ہے نا اس نے لوگوں کو بیچ دی ہے. لوگوں کے کپڑے بکوا کر کے انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی. تو سستائی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر کچھ سستا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ جس طریقے سے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو چلانے کا بیڑا اٹھایا, یہ پچھلے 40 سال سے بھی ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کہتے کچھ ہیں, کال و فعل میں تضاد ہے ان کے, اور صرف 2 نمبری ہے. 2 نمبری کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. یہ لوگ پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے, اپنے محلات بیرون ملک بناتے رہے, اپنی کاروبار بیرون ملک بناتے رہے, اور ہم لوگوں کو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی طرح لے کر رکھ دیا. انہوں نے لے کر ہم کو اتنا تذلیل ہماری کر دی ہے کہ ہم ابھی جینے کے قابل ہی نہیں رہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے. اور یہ جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا سب اچھا کا راگ آلاپ رہے ہیں. کب تک ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ کب تک ہمارے جذبات کا تم لوگ خون کرو گے؟ کب تک ہمارا قتل کرو گے؟ ہمارا معاشی قتل تو آپ نے کر دیا ہوا ہے.
जब इमरान खान गया था, रशिया गया था सस्ता पेट्रोल, सस्ता वीट, गंदम लेने के लिए, तो उसके पीछे तो आप लोगों ने जो है ना पूरी ज़मीन और आसमान एक कर दिया था। और मैं ये दूसरे चैनल वालों से ये सवाल करता हूँ, उस वक्त तो आप लोग हर एक के आगे जा करके माइक आगे रख करके पूछते थे कि महंगाई का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। आज आप लोगों के माइक कहां चले गए? लिफाफों, इन लिफाफों को सामने आना चाहिए और इन लोगों को अभी एक्सपोज करना चाहिए कि हुकूमत क्या कर रही है। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आती। इनको पहले भी जो सा है हम लोगों ने आजमाया हुआ है, और फिर आजमाए हुए को आजमाना, ये इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम इनसे टोटल नाला हैं। इस मुल्क का ये लोग किस तरफ लेकर जा रहे हैं आगे, एनर्जी सेक्टर के अंदर आपके जो डाउनफॉल आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि गर्मियों में आपको 2 घंटे बिजली भी मिल जाए। ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, हमने मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। वो कौन सा खात्मा किया? अगर वो खात्मा किया है तो हमको दिखाओ, ये लाइट क्यों चली जाती है? फिर आप ये कहें कि आपने बड़े बड़े मुआहदे कर आपने बड़ी बड़ी लंबी कमीशनें खाई, जिनसे आप लोगों ने एवन फील्ड बनाया, जिनसे आप लोगों ने अमेरिका में, जिससे आपने दुबई में, कहां कहां आप लोगों ने जो महल्लात खरीदे हैं, आप लोगों के बच्चे जो सा है ना वो साल में खरबपति बन जाते हैं। और हम लोग जहां पर एक रोटी के लिए भी हम उस काबिल नहीं रहे कि आप उसको अफोर्ड कर सके। कल तक यहां पर रोटी हमें 60 रुपए की बड़ी डबल नान मिल रहा था, आज उसने 80 रुपए का दिया है हमें। कहते कि आटा महंगा है, आटा महंगा है। आप कौन सी सस्ताई करने के लिए आए थे? आप कौन सा जो है ना इस मुल्क पर रहम करने के लिए आए थे? आपने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है? और जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं, ये सब इस मुल्क के गद्दार और इस मुल्क के दुश्मन हैं। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं समझता, बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक ताजर के, एक आम शहरी के, मैं ये समझता हूं कि हमारे दुश्मन सिर्फ हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपनी जायदादों को और अपने जो है ना इमलाक को बढ़ाने के लिए सिर्फ ये वो कर रहे हैं, और अपने केसेस, क्योंकि करप्शन तो इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। पिछले 40 साल से इन्होंने जो इस मुल्क के साथ जो किया है, वो क्या किसी से ढका छुपा है? ये अब 1970 1980 नहीं है, 1990 नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। हर 5 मिनट में आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। क्या हमें पता नहीं है कि इंग्लैंड में क्या रेट है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश आपके पेट से निकला, आज उसकी जीडीपी देख लीजिए, आज उसकी ग्रोथ देख लीजिए, और आप अपने आप को देख लीजिए। आप लोगों ने क्या सोच करके उसको अलग किया था? आप लोगों ने क्या सोच कर उसको जो है ना हमारा बाजू काट दिया आपने? हम किस चीज को रोएं, किस चीज के ऊपर बात करें, क्या किस चीज का? अब वो टाइम नहीं रहा। ये अवाम अवेयर हो चुकी है, इसको हर चीज का पता है कि क्या होता है, कौन कहां बैठता है और कहां फैसले होते हैं और क्या फैसले होते हैं। अब आप हमें लॉलीपॉप नहीं दे सकते, और आपका लॉलीपॉप हमें कबूल नहीं है। हम कभी भी अभी आपका लॉलीपॉप नहीं खाएंगे। आखिरी महंगाई पे आपने बहुत तफसील से बात की, महंगाई के हवाले से आपने बता दी कि क्या कुछ है। अब इलेक्शन की भी बात करते हैं कि 2023 में आप इलेक्शन देख रहे हैं, नहीं देख रहे, इसके कसूरवार कौन है? किसने इस तरह के इस हालात पे, सियासी हालात यहाँ तक पहुँचाए कि लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं? बहुत बदनज़मी जो है ना इसमें देखने को मिल रही है। सर जी, ये तमाम जो सिनेरियो इस वक्त पॉलिटिकली बन रहा है, ये इस रजीम चेंज का नतीजा है, और इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले तो इनको, अगर ये मुहिब वतन हैं
اور کہتے ہیں ہر آدمی جو سا ہے کہتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں. تو محب وطن ہو تو اس کے لیے اس کا ثبوت, اس کا پروف پیش کرو. ہمیں جو سا ہے نا صرف تقریروں سے اور میٹھی باتوں سے جو سا ہے نا بہلانے کی کوشش نہ کریں. آپ ہم کو پریکٹیکل کر کر دکھائیے. الیکشن میں نہیں دیکھتا کہ 2023 میں بہت مشکل ہے. اگر کسی کو رحم آ گیا اس ملک پہ اور یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارا وطن ہے اور ہمیں اس کو سیکیور کرنا ہے, اس کو سیو کرنا ہے, تب تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں. ورنہ جو باتیں, جو افواہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آخر کوئی بات کہیں ہوتی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے. یہ کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ کس لیے, کیوں, کس وجہ سے؟ اس وقت ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے, آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ایک اعلان نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اس کے کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے حقیقی حقائق ہیں اس وقت ہمارے ملک کے, وہ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. ہم کو ایک اچھی مضبوط حکومت چاہیے اور وہ الیکشن کے بغیر نہیں آئے گی. جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی. جب تک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی آپ کو کوئی قرضہ نہیں ملے گا, آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا, آپ کو کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ملے گی, آپ کو کوئی شخص بھی آپ کے گھر آ کر کے آپ کے ملک میں پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا. پہلے میں ایک تاجر ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں کہ کہیں پر بھی اگر انسٹیبلٹی ہے, میں کبھی بھی وہاں پر جا کر اپنا 20 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ میں کبھی بھی نہیں لگاؤں گا. پہلے تو ملک کو سٹیبل کیجئے نا. یہ ایک دوسرے کے یہ تو میں کے اندر تم اچھا تو میں برا تو وہ اچھا, یہ کام نہیں چلے گا. آخر کوئی پیغام ہو آپ کے ناظرین کے میرا لیے؟ پیغام کرتے دھرتاؤں کے لیے ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں, ہم کو اور ہمارے بچوں کو سیکیور کریں اور اس ملک کے مفاد میں وہ فیصلے کریں جو اس کا مستقبل آگے روشن ہو. ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئے کہ ہم بھی انسان ہیں, ادروائز تو ہماری زندگی ہم ایک جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم ختم ہو جائیں گے. چلو شکریہ وقت دینے کا. بہت شکریہ سر.